اگر ہم چاہتے ہیں بہت اچھی رمضان ہو تو ہمیں رمضان میں گولز ہونا چاہیے, کچھ گول ہونا چاہیے ہمارے پاس. اور وہ گول میں یہی حدیث ہے, یہی آیت ہے قرآن کی سورہ نجم کی, وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انسان کو نہیں ملے گا سوائے وہ جس کی وہ خود کوشش کرے گا. ہاں, تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز, میں آپ سب کو ابھارتا ہوں گول سیٹ کرنا ہے. اور گولز کیسے ہونا چاہیے, وہ ہم کیسے کریں, وہ آپ کے سامنے میں کچھ اس کی ٹریننگ رکھنا چاہتا ہوں گولز کے تعلق سے انشاءاللہ. لیکن ہم ابھی آگے بڑھتے ہیں کہ اچھی ہیبٹس فارم کرنے کی شروعات کریں. دیکھیے, ہیبٹ ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے اچھی عادتیں فارم ہو. سائنٹیفکلی یہ بات جو اسٹڈیز میں, سرویز میں یہ بات آئی ہے کہ ہیبٹ فارم ہونے میں نارملی 66 ڈیز ایوریج لگتے ہیں. کسی کو کم, کسی کو زیادہ, کوئی عادت کم وقت میں بھی ہوتی ہے, کوئی عادت زیادہ وقت میں بھی ہوتی ہے, لیکن ایوریج 66 ڈیز. اس سے پہلے 21 ڈیز کا کہا جاتا تھا, لیکن 21 ڈیز میں سٹارٹ ہو جاتا ہے معاملہ ایک ہیبٹ فارم ہونے میں اراؤنڈ 66 ڈیز. اس کے اندر یہ معاملہ ہے کہ ہمارا برین اللہ تعالیٰ نے جیسے بنایا ہے, تو برین کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ایک ایریا ہے جو ہیبٹ کی بنیاد پہ چلتی ہے, اور ایک چیز ہوتی ہے ڈیسیژن میکنگ کی بنیاد پر فیصلہ کر کے. میرے برادرز اینڈ سسٹرز, میں آپ سب کو یہ ابھارتا ہوں کہ کچھ ہیبٹس ہمیں فارم کرنا ہے. مطلب گول ہمارا ہونا چاہیے کہ کچھ ہیبٹس فارم کرنا, یہ گول ہونا چاہیے. مطلب کیا ہے, سنیے سمجھیے. دیکھیے کیسا ہے, مثال کے طور پر آپ کو کوئی نیک کام کرنا ہے. اب آپ پہلے دن کریں گے تو پوری جدوجہد, کوشش, اسٹرگل کر کے, اور اسٹرگل کر کے آپ فیصلہ کر کے آپ کرو گے. دوسرے دن کرنا ہے, پھر سے آپ نے فیصلہ کیا میں جاؤں گا, کروں گا, نیک کام ہے. مثال کے طور پر قرآن پڑھنا ہے. رمضان میں آپ نے سوچا میں قرآن کھول کے ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا. پہلے دن آپ کو ڈسپلن چاہیے, فوکس چاہیے, فیصلہ ہے آپ کا, آگے بڑھے آپ نے قرآن پڑھے. سیکنڈ ڈے کیا ہوا, سیکنڈ ڈے آپ کے لیے وہ اسٹرگل تھوڑی سی کم ہو گئی. اسٹرگل جو ہے ابھی بھی ہے, لیکن تھوڑی سی کم ہو گئی. تیسرے دن اور تھوڑی کم ہو گئی, اسٹرگل اور تھوڑی کم ہو گئی. چوتھے دن اور تھوڑی کم ہو گئی. اور بڑھتے 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 ایک دن آئے گا جب وہ آپ کی عادت ہو جائے گی. اور جب عادت ہو جائے گی آٹومیٹکلی کریں گے. آٹو پائلٹ, جو آٹو پائلٹ میں ہوتا ہے نا, آٹومیٹک کوئی چیز ہوتی ہے, تو اتنا اسٹرگل جو کرنا تھا وہ نہیں کرنا پڑتا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ. سب سے پسندیدہ اعمال اللہ کے نزدیک وہ ہے جس میں دوام ہے, ہمیشگی ہے, کنسسٹنسی ہے, برابر کرتا رہتا ہے, بھلے تھوڑا سا کیوں نہ ہو, تھوڑے سے ہو کیوں نہ ہو, لیکن جو برابر کر رہا ہے وہ اعمال اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. احب الاعمال, اللہ کے نزدیک وہ سب سے پسندیدہ اعمال ہے میرے برادرز اینڈ سسٹرز. تو یہاں پہ آپ ایک بات غور کریں, یہاں پہ ایک انڈیکیشن یہ مل رہا ہے کہ ہمیں اس میں ہمیشگی رکھنی چاہیے, کنسسٹنسی رکھنی چاہیے, تاکہ وہ ہیبٹ تک پہنچ جائے. اور سب سے بیسٹ سیزن سامنے ہے, رمضان کا مہینہ, جس میں ہم بہت اچھی طرح سے اپنے بہترین طور پر ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنے عادتیں پیدا کریں, ہیبٹس پیدا کریں. اور وہ ہیبٹ کو 66 ڈیز اگر چاہیے تو میں آگے کنٹینیو رکھوں. اور آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد میں شوال میں بھی 6 روزے رکھنے کہا, وہ ہیبٹ ایک طرح سے کنٹینیو ہو رہی ہے. اس کے بعد 3 دن ہر مہینے رکھنے کہا, تو وہ ہیبٹ کنٹینیو ہوتی ہے. اب یہاں پہ یہ کریں کہ جو ہیبٹ آئی وہ ہیبٹ کو کنٹینیو کریں. نماز کی ہیبٹ ہو, نماز پڑھنے کی عادت ہے, کوئی ہمارا بھائی ہو کہ کمزور ہے نماز کے معاملے میں, اب نماز میں رمضان میں ایکٹیو ہوا, تو وہ ہیبٹ بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ہاں, اور اس میں ایک بات یہ بھی دیکھیے کہ ہیبٹس کے تعلق سے اس کے اندر الگ الگ مرحلے ہوتے ہیں. ہاں, الگ الگ مرحلے ہوتے ہیں. میں آپ کو یہ 3 سٹیج بتاتا ہوں. ہیبٹ کے اندر ایک پہلا سٹیج ہوتا ہے جب آدمی نے نیا ٹارگٹ بنایا, نیا ابھی میں نے گول بنایا کہ مجھے یہ چیز کرنی ہے. اب نئے میں کوئی چیز, کل جدید لذیذ, ہر نئی چیز میں ایک لذت ہوتی ہے, تو وہ ایک چاہت ہوتی ہے, یس مجھے یہ کرنا ہے. لیکن تھوڑے دنوں بعد کیا ہونے لگتا ہے, جذبہ ڈاؤن ہونے لگتا ہے, سوڈا واٹر کی طرح وہ فز اس کا غائب ہونے لگتا ہے. اب کیا ہے معاملہ, سیکنڈ سٹیج آتا ہے فائٹ تھرو کا سٹیج. فائٹ تھرو کا سٹیج آتا ہے جس میں آدمی لڑتا ہے, اسٹرگل کر رہا ہے. ہاں, یہ ایک سیکنڈ سٹیج ہے, فائٹ تھرو. یہ سٹیج پار کرنا ہے, تب جا کے وہ تھرڈ سٹیج پہ پہنچتا ہے جب وہ اس کا سیکنڈ نیچر بن جاتا ہے. اس کے اندر اٹس مائی نیچر, سیکنڈ نیچر بننے لگتا ہے. اب اس کے لیے اسٹرگل کم ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک حدیث بتانا چاہتا ہوں اسی تعلق سے, بہت بیوٹیفل حدیث ہے, اور بہت سارے لوگ اس حدیث کے سیکنڈ پارٹ کو نہیں جانتے. تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ فتنے دل پہ پیش کیے جاتے, کل حسیر عودن, چٹائی کی طرح
ایک لکڑی کے بعد دوسری لکڑی. چٹائی ہوتی ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا چٹائی میں لکڑی کے بعد لکڑی کے بعد لکڑی نکال رہے ہیں, نکل جائے اگر تو لکڑیاں نکل رہی ہے. کل حسیر اودن اودن فأي قلب اشربها, پھر جس دل میں وہ چیز لے لیا, فتنے کو لے لیا, نکت فیہ نقطۃ سوداء, اس کے دل پر کالا نقطہ آ جاتا ہے. دل پہ کیا ہوتا ہے؟ بلیک ڈاٹ آ جاتا ہے, کالا نقطہ اس کے دل پر آ جاتا ہے. اب کالا نقطہ کوئی سکین میں نہیں دکھنے والا ہے, سی ٹی سکین ایکس رے وغیرہ نہیں دکھنے والا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا ہمارا ایمان سکین میں آیا نہیں آیا, وی بلیو ان کانت نقطۃ سوداء فی قلبی, وہ اس کے دل پر کالا نقطہ آ جاتا ہے. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا, یہ سنیں, یہاں تک تو فیمس ہے حدیث, اس کے آگے کا حصہ سنیں. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا, جو دل اس فتنے کا انکار کرتا ہے, فتنہ پیش ہوا, أَنْكَرَهَا, ریجیکٹ کیا, نہیں مانتا. گناہ کا ایک خیال آیا, وسوسہ آیا, سامنے کوئی چیز آئی, غلط چیز آئی, أَنْكَرَهَا, ریجیکٹ کیا اس نے. نُكِتَ فِيهِ نُقْطَةٌ بَيْضَاء, اس کے دل پہ ایک سفید نقطہ آتا ہے. حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْن, یہاں تک کہ یہ دو دل کی طرح ہو جاتے ہیں, دو الگ ٹائپ کے دل. عَلَى أَبْيَضَ مثل الصفا, جو سفید دل ہوتا ہے. فتنہ پیش ہوا, أَنْكَرَهَا, ریجیکٹ کیا, نہیں مانتا. شیطان نے وسوسہ دیا, یہ کرو یہ کرو, نہیں مانتا, نہیں کروں گا, میں اللہ کی فرما برداری کروں گا, شیطان کی بات نہیں مانوں گا. نفس کی خواہش اور چاہت آئی دل میں, نہیں کروں گا, أَنْكَرَهَا. تو کیا ملا اسے ریوارڈ, ایمان میں یہ ملا اس کو, سفید نقطہ ملا, سفید نقطہ آ گیا دل پر. اور ایک فتنہ پیش ہوا, چٹائی کی طرح آئیں گے نا, اور ایک فتنہ پیش ہوا, أَنْكَرَهَا, ریجیکٹ کیا. اور ایک سفید نقطہ, سفید 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 سفید. پھر لاسٹ میں کیا ہوا کہ عَلَى أَبْيَضَ, اس کا پورا دل سفید ہو گیا. اب سنیے کیا ہوتا ہے, یہ میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں, اب سنیے کیا ہوتا ہے. مثل الصفا, وہ ایک پتھر کی طرح ہوتا ہے, ہاں. فلا تضرہ فتنة ما دامت السماوات والارض, اس پہ فتنے کا اثر ہی نہیں ہوتا ہے. پھر آسمان اور زمین جب تک رہیں گی تب تک اس پہ فتنے کا اثر نہیں ہوگا. مطلب اب وہ فتنہ آئے گا نا, اس کو ہوتا ہی نہیں کچھ. کیوں؟ أَنْكَرَهَا, اس نے ریجیکٹ کیا تھا فتنے. والآخر, جو دوسرا جو ٹائپ کا دل ہے, اسود, کالا ہوتا ہے, مربادن, کیچڑ کی طرح, کلکوزی, مجقین, وہ جیسے کہ الٹی ہوئی وہ برتن, الٹا ہوا برتن. کل آئی تھی نا, کل آیا تھا حدیث میں اس کا ذکر بھی ہے, وہ الٹی بالٹی یاد ہے نا, کل آپ نے بکٹ دیکھے تھے. کلکوزی مجقین, الٹا. لا یعرف معروفا ولا منکرا, اس کو صحیح اور غلط سمجھ میں نہیں آتا. جو کالے 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 نقطے آتے ہیں نا دل پہ, اس کا ایک بہت بڑی سزائیں دی ہوئی. لا یعرف معروفا ولا منکرا, اسے صحیح کیا غلط کیا سمجھ میں نہیں آتا ہے. بولا مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے, کیوں؟ معلوم ہے کالے نقطوں کی وجہ سے. اور الا ما اشرب به من هواه, اس کو وہی سمجھ میں آتا ہے جو اس کی ہوا, چاہت, خواہش, اس کی خواہش کے حساب سے صحیح ہے خواہش, غلط یہ خواہش. صحیح اور غلط اس لیے نہیں کہ وہ صحیح ہے, صحیح اور غلط اس لیے خواہش میں کبھی صحیح اور صحیح میچ بھی ہو جائے گا, کبھی صحیح اس کی خواہش کے مطابق بھی ہوگا, کبھی غلط بھی اس کی خواہش کے مطابق ہوگا. ما اشرب من هواه, اس کو بس اس کی خواہش ہی سمجھ میں آتی ہے, اس کے دل میں وہی بات آ گئی. تو میرے بھائی میری بہنیں, یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے, اس میں بہت اہم بات ہیبٹ فارمنگ کے بارے میں دی گئی کہ یہاں پہ کیا ہے, ایک بار ہیبٹ فارم کرتے ہیں نا تو وہ فتنے کا اثر نہیں ہوتا ہے دل پر. اور آپ کو پتا ہے, چلو میں آپ سب سے پوچھتا ہوں, ایسے لوگ ہیں جو بہت فلمیں دیکھا کرتے ایک زمانے میں, پھر انہوں نے توبہ کیا, چھوڑ دیا. ایک سٹیج آیا کہ اگر آج کوئی بولے نا لیٹسٹ مووی آئی ہے, دیکھو گے, ناراض ہو جائیں گے لیکن دل پہ اثر نہیں کرے. ایسا کوئی ہے جو کوئی کچھ بتا سکتا ہے؟ مطلب, یا میرے خیال سے بتانا مناسب نہیں ہوگا, لیکن جس بتا رہا ہوں آپ کو. مثال کے طور پر, جب کوئی داڑھی رکھتا ہے, نئی بھائی, نیا کوئی بھائی ہے, نئی داڑھی رکھا ہے, اور جب داڑھی رکھ رہا ہے, دیکھو فیشن کے لیے رکھنے والے الگ لوگ ہوتے ہیں, آج کل یہ آنے لگا ہے ٹرینڈ, لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, فیشن جب نہیں تھی, ٹرینڈ تو ابھی آئی گئی, ہم تو وہ ٹرینڈ فالو کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرینڈ, وہ کبھی آؤٹ آف فیشن نہیں ہونے والی, یہ ٹرینڈ چلے بھی جائے گی. ہم یہ ٹرینڈ کے لیے داڑھی نہیں رکھے, ہم ٹرینڈ رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. لیکن جب ٹرینڈ نہیں تھی تو کیا ہوتا تھا, سنیے, ایک نیا آدمی جب داڑھی رکھتا ہے نا تو اس کے دل میں بہت خیال آتا ہے, نکال دوں کیا؟ شیطان کہتا ہے نکال دو. ایسے لوگ ہوتے ہیں نا, بولتے ہیں نکال دو, کیا تم مولانا بن رہے ہو, نکال دو. تو پھر کیا ہوتا ہے, دل میں خیال آتا ہے, نکالوں کیا, فتنہ دل پہ پیش ہو رہا ہے, نکالوں کیا. پھر کیا ہوتا ہے, ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ دل ایک بار جم گیا, ان کر رہا, ریجیکٹ.
ایک دن آتا ہے جب اس کو لگتا ہے کوئی اگر بولے نا داڑھی نکالو, ناراض ہو جائے گا لیکن داڑھی نکالنے کا خیال بھی نہیں آئے گا. کیوں؟ ابھی اثر نہیں ہو رہا ہے. میرے بھائی بھی بہنیں, ایسے ہوتا ہے ہیبٹ فارمنگ. وہ سٹیج تک پہنچنا ہے ہمیں وہ سٹیج تک پہنچنا ہے انشاءاللہ. اور ہیبٹ فارمنگ کے تعلق سے میں آپ سب کو چند باتیں بتا رہا ہوں. چھوٹے چھوٹے قدم سے شروع کریں, بڑی بڑی قدم کی طرف بڑھیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, وہی قلہ, چاہے تھوڑی سی چیز کیوں نہ ہو. اس سے کیا اشارہ مل رہا ہے؟ کبھی کبھار آدمی ہیبٹ میں بہت بڑا ٹارگٹ لگا دیتا ہے, پھر وہ بڑا ٹارگٹ ہوتا نہیں ہے تو اس کی پورا ہمت چھوٹ جاتی ہے. چھوٹا سا ٹارگٹ سیٹ کرو, چھوٹا سا ٹارگٹ سیٹ کرو, پورا کرو. اب بولنا اب میں اس سے زیادہ کروں, اب اس سے زیادہ کروں, اب اس سے زیادہ کروں, اب یہ کروں گا. ڈائریکٹ بڑا قدم مت لینے جاؤ انشاءاللہ. سیکنڈ چیز, ٹائم باؤنڈ کرو کہ میں اس کام کے لیے 15 منٹ روز دوں گا, میں روز قرآن آدھا گھنٹہ پڑھوں گا, 1 گھنٹہ پڑھوں گا, میں روز یہ ٹائم پہ دعائیں کروں گا. ایسے کچھ سیٹ کرو, آؤٹ کم بیس نہیں بلکہ ٹائم کیا آپ لگائیں گے اس کے لیے. اسی طرح ہیبٹ کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے. ہیبٹ کو وقت سے کنیکٹ کریے, جگہ سے کنیکٹ کریے, پرسن سے کنیکٹ کریے, کوئی ایکٹیویٹی کوئی اور ہیبٹ سے کنیکٹ کریے, یا کوئی جذبے سے کنیکٹ کریے. مطلب کیا کہ مثال کے طور پر کبھی کبھار کوئی وقت سے جوڑنا ہوتا ہے کہ یہ وقت پہ میں کام کروں, پھر وہ وقت ہو گیا نا تو دل میں آنا چاہیے وقت ہو گیا اب یہ کام کرنا ہے. آدمی سوچ رہا ہے میں قرآن جو پڑھوں گا فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے قرآن پڑھوں گا, سپوز ایک ٹائم سیٹ کیا اس نے, یہ وقت ہے. اب وہ وقت جب آئے گا تو ٹریگر ہوتا ہے, ٹریگر چاہیے, ٹریگر ہیبٹ کے لیے ٹریگر چاہیے. کوئی چیز سے کنیکٹ کرنا چاہیے. ہاں یہ ٹائم سے کنیکٹ کیا, کوئی جگہ سے کنیکٹ کیا کہ میں یہ جگہ میں جا کے بیٹھوں گا نا تو میں یہ کروں گا. کوئی شخص سے کنیکٹ کرے گی, جیسے کوئی شوہر کہہ رہا ہے یا بیوی کہہ رہی ہے, میں شوہر کہہ رہا ہے میں بیوی کے ساتھ رہوں گا نا تو بیٹھ کر کے کوئی اسلامک ویڈیو دیکھوں گا, میں بیٹھ کر کے کوئی اچھی دینی بات کروں گا, بچوں کے ساتھ رہوں گا کوئی دینی بات کروں گا. ٹریگر کوئی ایکٹیویٹی کے ساتھ, کوئی اور ہیبٹ کے ساتھ, کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی اور چیز جو کر رہا ہے اس میں آدمی سوچتا ہے یہ کروں گا تو ساتھ میں یہ بھی کر لوں گا. قرآن پڑھتا ہوں نا ساتھ میں یہ بھی کر لوں گا. صبح کے اذکار پڑھتا ہوں اس کے بعد میں قرآن بھی پڑھ لوں گا. کنیکٹ کرنا کوئی ایکٹیویٹی کے ساتھ یا کوئی جذبے کے ساتھ. جب دل میں تھوڑا سا گھبراہٹ ہوگی تو ذکر شروع کر دوں گا. جب کوئی چاہت, کوئی ناجائز چاہت دل میں آئے گی تب میں یہ کر لوں گا. تو ایسے اس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے. اور کوئی بھی ڈسرپشن آبسٹیکل نہ آنے دے. مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز آتی ہے, یہ ڈسٹربنس آتا ہے, تو وہ ڈسٹربنس کو نہ آنے دے. جسٹ اے منٹ, آواز کا میں کنفرم کروں کہ وہ ڈسٹربنس کو نہ آنے دو اپنے اس میں, وہ ڈسٹربنس نہیں آئے. اب آپ کو پلان کرنا ہوگا کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی ڈسٹربنس آتا ہے وہ نہیں آئے گا, کیسے آپ وہ ہیبٹ کو ڈسرپشن کے باوجود, کوئی آبسٹیکل کے باوجود کیسے آپ آگے بڑھیں گے. اسی طرح اور ایک چیز جو ہیبٹ بنانے میں بہت ضروری وہ ہے ریوارڈ, وہ ہے انعام. میرے بھائی میری بہنیں, انعام اس کا سامنے رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر انعام کیا ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, من صام رمضان ایمانا و احتسابا, جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جائیں, اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جائیں گے. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز, ہمیں اس کے انعام کو یاد رکھنا چاہیے. ہاں, تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز, یہاں پہ ایک بہت اہم بات کیا ہے, انعام چاہیے. انسان کمزور ہوتا ہے, بہت لوگ بولتے ہیں نہیں انعام نہیں, مجھے ایسے ہی کروں گا میں. انسان کو چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ. ایک منٹ بولتے ہیں, ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ, یہ دونوں چیز چاہیے. ایمان بھی چاہیے اور ثواب کی امید بھی چاہیے. اور یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری, احتساب ہونا چاہیے, ثواب کی امید. آپ دیکھیے 3 حدیثیں تعلق سے, من صام رمضان ایمانا و احتسابا, جو روزے رکھتا ہے رمضان کے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے. جو من قام رمضان ایمان, تو اگر ڈسٹرب ہو گیا تو دل مت چھوٹا کرنا. یاد رکھیے کہ کبھی اگر پلان خراب ہو گیا, کوئی چیز ڈسٹرب ہو گئی, صبح میں آپ نے سوچا تھا قرآن پڑھیں گے, صبح میں کچھ آ گیا جس کی وجہ سے نہیں کر پائے, کوئی بات نہیں, دوپہر میں پڑھ لو. ابھی کوشش کرو گے کہ صبح کا شیڈیول ڈسٹرب نہ ہو گیا, اس کے غم میں اپنے پورے گول کو مت ڈسٹرب کریے. اب بیک آن ٹریک انشاءاللہ, شام دوپہر میں پڑھ لو, رات میں کر لو. ڈسٹرپشن سے ڈیل کرنا ہوتا ہے اور واپس باؤنس بیک کرنا ہوتا ہے. اس کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم گول کو چھوڑ دیں. تو میرے بھائی میری بہنیں, میں آپ سب کے سامنے بات کیوں رکھ رہا ہوں, میں اس مقصد سے رکھ رہا ہوں کہ اس رمضان کو اگر ہم چاہتے ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ رمضان ہو,
تو یہ رمضان میں ہمیں کچھ ہیبٹس لے کر جانا ہے، آگے بڑھنا ہے، ہیبٹس، کچھ عادتیں ساتھ میں لے کر آگے بڑھنا ہے ہمیں انشاءاللہ۔ تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز، یہ ہیبٹ کے تعلق سے چند باتیں تھیں، اور ہم نے ہیبٹ فارمیشن کے تعلق سے ایک حدیث دیکھی، اور ہم سب کو عادتیں کچھ لے کے جانا ہے۔ ہم لوگ انشاءاللہ پلاننگ کے سٹیج پہ آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں کچھ اور تھیوریز لوں گا انشاءاللہ۔